سب سے پہلے تو میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹر آئی ٹی کا، آئی ٹی منسٹری کا، اور پھر یو ایس ایف کا اور جیز کا۔ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس لیے بڑی فنڈامنٹل اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بعد جو جہلم اور چکوال کے جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ تقریباً 100% اب سیملیس جو کنیکٹیوٹی ہے وہ حاصل ہوگی۔ یہاں پر تقریباً 25 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، جس کے نتیجے میں جہلم اور چکوال کے جو تمام ہی اب دیہات ہیں اور دور دراز کے علاقے ہیں، ان تمام کو اب بہت جو تیز ترین انٹرنیٹ ہے وہ سروسز اویلیبل ہوں گی۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ اب ایک بنیادی ضرورت ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں اب اگر کوئی چیز شامل ہے تو اس میں انٹرنیٹ بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے کووڈ کے دوران بھی دیکھا اور ویسے بھی دنیا جدھر جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد جتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کنیکٹیوٹی کے تیز ہونے سے اس کی تبدیلی کی رفتار کئی گنا بڑھ جائے گی۔ جب 5G آ جائے گی تو یہ دنیا اتنے ہی بڑے انقلاب سے ایک بار پھر گزرے گی جتنے بڑے انقلاب سے انٹرنیٹ کے ذریعے گزری ہے۔ لہٰذا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے وہ ہمارا جو انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہے، ہمارا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے، اس کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس وقت جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں اور جو منسٹری ہے وہ پوری طور کے اوپر اس کام میں جٹی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ہم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ دینے کے قابل ہیں۔ ہم نے ایکچولی تو پاکستان میں یہ کام بڑا جلدی شروع ہوا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو موبائل لانے والے بھی پاکستان اس ریجن کا اولین ملکوں میں تھا، اور اس کے بعد سے ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو۔ اس وقت بھی ہم دنیا میں اگر موبائل ڈینسٹی کو دیکھیں تو دنیا میں ان چند ملکوں میں شامل ہیں جن میں سب سے زیادہ موبائل فون استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ڈیٹا اور انٹرنیٹ کے اوپر بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت بڑی جو دنیا کی جو آبادی ہے وہ اس کا ایک تناسب ہے جو پاکستان میں ہے، جو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، اور اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارا مستقبل انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں ان میں جو یوتھ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انیبلنگ انوائرمنٹ دینی ہے۔ یہ جو منسٹر صاحب بھی اس کے ہم بات کرتے رہتے ہیں، چیئرمین پی ٹی اے سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، یہ جو ہمارا ایک پچھلے عرصے میں کچھ عرصوں میں ہم نے رواج ڈالا ہر چیز پہ بین کرنے کا، اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، اور قطعی طور کے اوپر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم فیوچر میں بھی ایک جو ہے پاکستان کو ایک بینستان بنا کے چلیں۔ تو ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینی ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنے لوگوں کو یہ سہولتیں دینی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ سے استفادہ کر سکیں۔ آگے جو مستقبل ہمارا چل رہا ہے، میں ابھی سیکٹری آئی ٹی اور منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم مڈ سائز کے کچھ ڈسٹرکٹس کو چنیں اور ان کو 100% ہم ڈیجیٹل ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ بنا دیں، تاکہ وہاں کی جو پولیس ہے، وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کی جو باقی ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ایک ایسے نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہوں جو صرف موبائل فون کے کلک کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہوں۔ تو اس طرح کے جو 3-4 ڈسٹرکٹس کو ہم سسٹم کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کرتے جائیں گے، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہو۔ اور یہ مجھے خوشی ہے کہ جہلم اور چکوال میں آج یہ یو ایس ایف نے زبردست کام کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں آگے جو بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، پرائم منسٹر صاحب ابھی جب ٹرائبل ایریاز میں گئے تھے وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی، وہاں پر بھی یہ انٹرنیٹ کا نیٹ ورک جو ہے وہ جائے گا، اور اس سے لوگوں کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی، لوگوں کا رابطہ بڑھے گا، اور رابطوں سے علم بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، آئیڈیاز بڑھتے ہیں، اور یہی وہ دنیا ہے جو ہماری جو ہے مستقبل کی دنیا ہے۔ اور انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر آئی ٹی منسٹری کا اور تمام جو متعلقہ محکموں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی اے، سیکریٹری صاحب، جیز کے سی او، یو ایس ایف اینڈ این ٹی سی، ایوری بڈی از ویلکم ہیئر۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک کانٹریکٹ سائننگ سیریمنی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے، جو کہ 2 امپورٹنٹ چکوال اور جہلم، اس کے حوالے سے آج سائننگ سیریمنی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس پہ لگائے جائیں گے اور لگ بھگ 3 سے 3.5 لاکھ آبادی کو فائدہ پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ اس سے ان علاقوں میں ترقی کے منازل طے کرے گا اور غربت کا خاتمہ ممکن ہوگا۔
اس سے ای ہیلتھ، ای ایجوکیشن، ای ایگریکلچر، ان تمام چیزوں پہ بینیفٹ ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی کے جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ان سرو انڈر سرو ایریا میں ان تمام علاقوں میں تیزی سے کام جاری و ساری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر الحمدللہ منسٹری آف آئی ٹی تھرو یو ایس ایف لگ بھگ 13 ارب روپے 14 بلین 14 بلین روپیز خرچ کر رہی ہے آئی ٹی سیکٹر میں، خاص کر ان سرو انڈر سرو ایریاز میں کنیکٹیویٹی کے نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ ایک بریک تھرو ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو 2G سے نکال کر 3G نہیں بلکہ 4G پہ لے کے جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری تمام ٹیم، منسٹری آف آئی ٹی، یو ایس ایف اور پوری ٹیم جیز سے پوری ٹیلی کام کمپنی پلس ہمارے پی ٹی اے کے چیئرمین ویری ڈائنامک چیئرمین صاحب موجود ہیں، اور ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اور جو میری پارٹی خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی جو مجھے ہدایت دی ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان اور کنیکٹیوٹی کو بہتر سے بہتر کرنا، اس کے لیے کام جاری و ساری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہے. میں سمجھتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چونکہ میڈیا موجود ہے تو چند باتیں میں اور بھی کر لوں. پچھلے کچھ عرصے سے بالخصوص میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 شروع ہوتا مارچ سے شروع ہوتا اور پھر تمام جگہوں پہ لاک ڈاؤن، پرائم منسٹر کا ویژن کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ یس اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی مسئلے کا حل ہے. ہم سب ساتھ ہی کھڑے رہے اس حوالے سے. سندھ میں ہمیں مشکلات اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن الحمدللہ ہم مینج کرنے میں کامیاب، وفاقی حکومت مینج کرنے میں کامیاب ہوئی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کے تحت چلے. اس میں فوری طور پر نگیٹیوٹی بڑھنا شروع ہوئی، ہمارے جو معاشی صورتحال نیچے کی طرف جانا شروع ہوا. لیکن منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی نے اس کو پینک کے طور پہ نہیں بلکہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کیا کہ ہم اس سے حالات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فواد چودھری صاحب یقیناً آپ بھی اس سے خوش ہوں گے کہ ایکسپورٹ پچھلے 6 یعنی کہ اگر جون سے لے کر 1 جولائی سے لے کر 31 دسمبر تک اگر آئی ٹی ایکسپورٹ دیکھا جائے تو آئی ٹی ایکسپورٹ الحمدللہ 40% اضافہ ہو گیا ہے. اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں دوسری منسٹری سے، یعنی اگر ٹیکسٹائل کو دیکھتے ہیں، سیمنٹ کو دیکھتے ہیں، فوڈ اسٹف کو دیکھتے ہیں، کہیں 8%، کہیں 9%، کہیں 13% اضافہ ہوگا. بٹ منسٹری آف آئی ٹی دا ون آف دی اونلی منسٹری ان پاکستان جہاں پر آئی ٹی ایکسپورٹ میں 40% اضافہ کیا گیا. اٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے عوام زبردست مبارکباد کے مستحق ہیں. تو یس ہم اس پہ نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ اسی طریقے سے ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے جو مشکلات تھی ابھی آپ نے سب نے دیکھا کہ رائٹ آف وے کیبنٹ نے منظور کیا. فواد چودھری صاحب، پرائم منسٹر صاحب، تمام لوگوں کا شکریہ ہم نے کیا ہے کہ ایک بڑا میجر بریک تھرو ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل اسپیکٹرم کے حوالے سے کمیٹی بن چکی ہے. پی ٹی کے چیئرمین صاحب شیخ صدیقی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیزیں، اور خود فواد چودھری صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے کام آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں. اسی طریقے سے پارلیمنٹ، ای پارلیمنٹ، اس پہ بھی کام جاری و ساری ہے. آلریڈی اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کنسلٹنٹ ہائر ہو چکا ہے. ڈیسپاک ہیڈ بن ہائرڈ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 30 جون تک ہماری خواہش ہوگی کہ ای پارلیمنٹ بھی ہو جائے، کام مکمل ہو جائے. یعنی کہ ہر کرسی ٹیبل پہ، ہر کرسی پہ آپ دیکھیں گے ٹیبلٹ موجود ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ کام ای پارلیمنٹ کے طور پر ہوگا. اسی طریقے سے ای گورننس، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پوری ٹیم منسٹری آف آئی ٹی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ لیول 4 پر تمام منسٹری کو، تقریباً تمام منسٹری کو لیول 4 پر لے کر آ گئے. تو یس کام جاری و ساری ہے. ویری امپورٹنٹ بات کو مختصر کروں گا کہ آلریڈی آئی ٹی پارک کے حوالے سے ایک ہی آئی ٹی پارک تھا پچھلے، میرا خیال ہے کہ دیٹ واز ان لاہور. منسٹری آف آئی ٹی لگ بھگ 13 ارب کی لاگت سے، میں سمجھتا ہوں اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کا تقریباً تمام چیزیں تیاری مکمل ہو چکی ہے. ہم نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی انشاءاللہ تعالیٰ فیبرری کے 15 فیبرری تک یا 20 فیبرری تک انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب آئی ٹی پارک کا گراؤنڈ بریکنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس پہ بھی کام جاری. اسی طریقے سے کراچی کا آئی ٹی پارک بھی ابتدائی مراحل طے کر چکا ہے، PC1 فائنل ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی 31 ارب کی لاگت سے بنایا جائے گا. تو جسے کہتے ہیں کہ کام جاری و ساری ہے. ہمارا وعدہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی دیہی علاقہ ہو، چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو، راجن پور ہو،
مظفر گڑھ ہو یا انٹیریئر سندھ کا شکارپور ہو، خیرپور ہو، یا فاٹا ایریا ہو یا بلوچستان کا ڈیرہ بگٹی ہو، ان تمام جگہوں پہ کنیکٹیوٹی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. پرائم منسٹر کا ویژن ہے انشاءاللہ تعالیٰ تمام دیہی علاقوں کو میں کنیکٹیوٹی کو، براڈ بینڈ کی اویلیبلٹی کو ممکن بنایا جائے گا. اسی طریقے سے ہم نے ہمیشہ وعدہ کیا، پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت بھی تھی کہ گلگت بلتستان کو بھی دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کو بھی. الحمدللہ اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری جو ساؤتھ ایس سی بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. وہاں پر بھی شارع کارا کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 62 کے قریب 4G ٹاور نصب کیے جا رہے ہیں. نہ صرف اسے کہ وہ تمام ٹورسٹ حضرات جو وہاں جائیں گے وہ، بلکہ اس کے گرد پیش میں رہنے والے بھی اس سے فوائد حاصل کر سکیں گے. تمام گلگت میں تمام ڈسٹرکٹ پہ کمیونٹی سینٹر بنایا جا رہا ہے تاکہ اگر کسی طالب علم کو، طلباء و طالبات کو مشکل ہو تو وہ وہاں پر بیٹھ کر کے اپنے کام جاری و ساری رکھ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج سے غالباً 2 مہینہ پہلے گلگت میں آئی ٹی پارک کا افتتاح جنرل باجوہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. دیٹ واز اسٹیبلش بائی دی منسٹر آف آئی ٹی اور ہمارے جو پی سیپ ان کے تعاون سے بنا ہے. تو وہاں پہ بھی بہت تیزی سے کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو ہماری ٹیم ہے، آج بھی ہم نے عامر صاحب ہم نے یہاں میٹنگ کی ہے. جو پرابلم آ رہی تھی کہ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے، جو FBR کے حوالے سے، ہم نے ساتھ بیٹھے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیتے ہوئے پرائم منسٹر کی ویژن کے مطابق اور جو ہمارے خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ویژن دیا ہمارے MKM کی طرف سے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کام جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے کنیکٹیوٹی اور ڈیجیٹل پاکستان، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وہ بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچائیں گے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور ایک میری آپ سے گزارش ہے کہ فضل الرحمان صاحب ایک ٹیب دے دیں، کیونکہ لوگ نہیں آ رہے تو تاکہ ٹویٹر پہ تو خطاب جاری رکھیں. ہم لوگ پیچھے آ جاتے ہیں، آپ لوگ یہاں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا.